انہوں نے تین بھائیوں کی ایک فرضی کہانی بیان کی. انہوں نے کہا مثال کے طور پہ تین بھائی ہیں جو کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ کافر تھا, ایک مسلمان تھا, بہت اچھے اعمال پہ تھا, اور تیسرا بھائی اپنے بچپن میں انتقال کر گیا. تو اپنے انتقال کے بعد ان تینوں بھائی میں سے جو کافر تھا وہ جہنم میں چلا گیا, جو ایمان والا تھا وہ جنت میں چلا گیا, اور تیسرا بھائی جو میچیورٹی کی ایج سے پہلے ہی انتقال کر گیا تھا وہ نہ جہنم میں گیا نہ جنت میں گیا. السلام علیکم. دہریے یا ایتھیسٹ یہ کسی بھی زمانے میں ہو, انہوں نے ہمیشہ ایک سوال ایسا اٹھایا ہے جس پہ انہوں نے اپنی نظر میں مذہب پہ یقین رکھنے والوں کو لاجواب کر کے رکھ دیا ہے. اور واقعی بہت سے لوگ جو مذہب پہ یقین رکھتے ہیں وہ اس سوال کی وجہ سے خاصے پریشان ہو جاتے ہیں اگر ان کو اس کا جواب نہ ملے. اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی خدا موجود ہے اور وہ تمہارے عقیدے کے مطابق اتنا مہربان بھی ہے, تو دنیا میں اتنے ظلم, اتنی زیادتی اور اتنی برائی, اتنا ایول کیوں ہے؟ اگر خدا ہے تو وہ اس کو روکتا کیوں نہیں؟ اور اس مسئلے کو پرابلم آف ایول کہتے ہیں. اور یہ پرابلم آف ایول تھا جو ایک زمانے میں ایک ایسا فرقہ تھا جو مسلمانوں کے اجتماعی سوچ پہ بڑا گہرا اثر رکھتا تھا, لیکن اس پرابلم آف ایول کا جواب دیتے دیتے وہ مسلمانوں کی اجتماعی سوچ سے کافی دور نکل گئے, اور اس فرقے کا نام تھا معتزلہ. اچھا, یہ جو پرابلم آف ایول کی بحث ہے یہ ہمیشہ جا کے ضم ہو جاتی ہے فری ول اور فیٹ یعنی تقدیر کی بحث میں. وہ اس لیے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زیادتی کو, اپنے ظلم کو خدا کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, یہ کہہ کر کہ میں تو مجبور تھا, میری یا تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا, اس وجہ سے ایسا ہو گیا, تو میں کیا کروں. جیسے آپ کو پتہ ہوگا شیطان نے بھی اپنی نافرمانی کو خدا کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یا اللہ آپ نے مجھے بہکا دیا. تو ظالم ہمیشہ سے اپنی زیادتی کو تقدیر کا بہانہ بنا کے خدا کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے یہ پرابلم آف ایول جا کے فری ول اور فیٹ کی بحث میں ضم ہو جاتا ہے, اور یہ بحث آج بھی کسی نہ کسی طرح جاری ہے. تو خلافت عباسیہ کا زمانہ تھا جب مسلمان اپنے علمی عروج پر تھے, تو اس وقت یہ فری ول اور فیٹ کی یعنی تقدیر کی بحث سینٹر اسٹیج کے اوپر آ گئی تھی. اور اس میں دو فریق تھے, ایک فریق تو معتزلہ تھے جن کا میں پہلے ذکر کر چکا, اور دوسری طرف اشعری تھے. معتزلہ جو کہ مسلمانوں کی اجتماعی سوچ سے دور جا چکے تھے, دوسری طرف اشعری ایک طرح سے مسلمانوں کی ٹریڈیشنل سوچ کو ریپرزینٹ کرتے تھے. اگرچہ ان کے مسلمان علماء سے کچھ اختلافات تھے, لیکن اس کی بحث میں ابھی یہاں پہ نہیں جاؤں گا. اپنی اس ویڈیو کے لیے میں نے اس کتاب سے فلسفی ان دا اسلامک ورلڈ, یہ کتاب پیٹر ایڈمسن نے لکھی ہے. تو میں نے اس میں جو معتزلہ اور دوسرے فرقے اشعری کے بارے میں جو کچھ بیان کروں گا وہ اس کتاب سے لیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کتاب کو خریدنا ضروری نہیں ہے, آپ کو ہسٹری آف فلسفی پوڈ کاسٹ کے نام سے انٹرنیٹ پہ یہ پوڈ کاسٹ پوری مل جائے گی, تو آپ جا کے وہاں پہ اس کو سن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ آرٹیکلز ہیں, کچھ یوٹیوب ویڈیوز ہیں جہاں سے میں نے اپنی ریسرچ میں چیزیں لی تھی, تو وہ ان کے لنک میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گا, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ. معتزلہ کو مسلمانوں کے پہلے فلسفی کہا جا سکتا ہے. یہ پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلے فلسفی تھے, اور یہ لوگ جو ہیں اپنا ماخذ یعنی اپنا سورس تو قرآن اور حدیث کو ہی مانتے تھے, لیکن قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ یہ لوگ عقل کو, انٹلیکٹ کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ لوگ حدیث کے اوپر اپنی عقل کو فوقیت دیا کرتے تھے. اور یہ لوگ خود کو اہل توحید والعدل کہتے تھے, کیونکہ جو ان کے بیسک پرنسپل تھے ان میں یہ لوگ توحید کو اور عدل و انصاف کو, یعنی اللہ تعالیٰ کی انصاف کی جو صفت ہے اس کو ہائیسٹ پرائیورٹی کے اوپر رکھتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ اسلام میں جو سب سے اونچی چیز ہے وہ انصاف ہے. تو اسی بنا پر ان لوگوں کا کہنا تھا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا کسی شخص کو اس کے اعمال کے اوپر سزا دے گا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اعمال میں مکمل طور پہ بااختیار ہو, وہ شخص اپنا ہر عمل اپنی فری ول, اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کرے. اچھا, یہاں تک تو بات ٹھیک لگتی ہے, لیکن مسئلہ آتا ہے جب وہ اس کی ڈیٹیل میں تشریح میں جاتے تھے, کیونکہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ خدا پابند ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جنت میں بھیجے اور جو اس کے نافرمان ہیں ان کو جہنم میں داخل کرے. اب یہ بات جو ہے وہ قرآن شریف کے بار بار جو قرآن شریف کا بیان ہے اس کے
بالکل مخالف نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا جس پر چاہے رحم کرے اور جس کو چاہے سزا دے دے۔ وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پابند ہیں کہ وہ ہمیشہ انسان کے لیے جو بہتر ہو وہی کریں، یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کوئی کافر کل ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ انصاف کی، اپنی جو انصاف کی صفت ہے اس کی وجہ سے پابند ہے کہ اس کو اس وقت تک زندگی دیں جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتا۔ اچھا، اب یہ وہ بات تھی جس پر خود معتزلہ کے ایک بہت بڑے اسکالر کا اپنے علماء سے اختلاف ہو گیا، اور انہوں نے اس کے بعد، وہ پہلے معتزلہ کے بڑے اسکالرز میں شامل ہوتے تھے، انہوں نے بعد میں خود کو معتزلہ سے الگ کیا، اور پھر انہوں نے اپنا مقصد بنا لیا کہ وہ معتزلہ کی فلسفی کا جواب دیں گے، اور انہوں نے اپنا الگ اسکول آف تھاٹ قائم کیا، اور ان کا نام تھا ابو الحسن اشعری۔ اور یہی اس جو دوسرا فرقہ جس کی میں نے بات کی یعنی اشعری، اس کے یہ بانی تھے۔ اس زمانے میں یہ جو معتزلہ تھے، ان کے جو دلائل تھے وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہوتے تھے، اتنے فلسفیانہ ہوتے تھے کہ مسلمان ان سے بڑے متاثر ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کی خاص طور پہ جو ایلیٹ تھی، یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے مسلمان سائنسدان بھی جن کا ہم آج نام سنتے ہیں اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، وہ بھی معتزلہ کی سوچ سے بہت متاثر تھے۔ اور دوسری طرف معتزلہ کو خلافت عباسیہ کی تائید بھی حاصل تھی، اس وجہ سے معتزلہ بہت اسٹرانگ ہوتے جا رہے تھے، اور مسلمان علماء میں اتنے فلسفیانہ طریقے سے، اتنے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے ان کا جواب دینے والا امام احمد بن حنبل کے بعد کوئی نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل نے ان کا بڑے زبردست طریقے سے مقابلہ کیا، لیکن ان کی وفات ہو گئی، اور ان کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان لوگوں کو ان کے مقابلے میں رد پیش کر سکے۔ تو پھر ابو الحسن اشعری جب یہ ان سے الگ ہوئے، اور کیونکہ یہ خود ان کے بڑے اسکالر تھے، تو انہوں نے انہی کی زبان میں، انہی کے سٹینڈرڈ پہ جا کے ان کا مقابلہ کیا، اور انہی کی طرح بہت پر اثر طریقے سے بڑے دلیل کے ساتھ ان کے جو عقائد تھے ان کا رد پیش کیا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو الحسن اشعری جو ہیں ان کا اختلاف ہو گیا اس بات کے اوپر کہ خدا پابند ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس وقت تک زندگی دے گا کہ اگر اس کو علم ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا تو وہ اس وقت تک زندگی دے جب تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو ایک ابو الحسن اشعری نے اپنی دلیل کے طور پر ایک کہانی بیان کی، انہوں نے تین بھائیوں کی ایک فرضی کہانی بیان کی۔ انہوں نے کہا مثال کے طور پہ تین بھائی ہیں، جو کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ کافر تھا، ایک مسلمان تھا، بہت اچھے اعمال پہ تھا، اور تیسرا بھائی اپنے بچپن میں انتقال کر گیا۔ تو اپنے انتقال کے بعد ان تینوں بھائی میں سے جو کافر تھا وہ جہنم میں چلا گیا، جو ایمان والا تھا وہ جنت میں چلا گیا، اور تیسرا بھائی جو میچیورٹی کی ایج سے پہلے ہی انتقال کر گیا تھا وہ نہ جہنم میں گیا نہ جنت میں گیا۔ تو اب اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھائی ہے ان کا جو بھائی میچیورٹی کی ایج سے پہلے انتقال کر گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے کیوں نہیں لمبی عمر دی کہ میں بھی جو ہے نیک عمل کرتا اور پھر جنت میں چلا جاتا۔ تو اس پہ جو معتزلہ کے استاد تھے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ جواب دیں گے کہ مجھے پتا تھا کہ تم کو اگر لمبی عمر ملتی تو تم بعد میں جو ہے وہ برے عمل کرتے، کافر ہو جاتے اور تم جہنم میں چلے جاتے، تو اس وجہ سے میں نے تمہارے لیے یہ بھلا کیا کہ تمہیں پہلے ہی موت دے دی تو تم جہنم میں نہیں گئے اور برے عمل کرنے سے بچ گئے اور جہنم میں نہیں گئے۔ تو اس پر ابو الحسن اشعری نے کہا کہ ان کا جو تیسرا بھائی تھا جو جہنم میں چلا گیا، اس پر وہ خدا تعالیٰ سے پوچھے گا کہ یا اللہ جب آپ کو پتا تھا کہ میں بعد میں کافر ہو جاؤں گا اور میں جہنم میں چلا جاؤں گا تو آپ نے مجھے بچپن میں موت کیوں نہیں دے دی؟ تو اب یہ ایسا سوال تھا جس پر جو ابو الحسن اشعری کے استاد تھے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ چپ ہو کے رہ گئے۔ اچھا، جو میں نے کہا کہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے پرابلم آف ایول سے، تو پرابلم آف ایول کے لیے ان لوگوں کا جواب یہ تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے عمل اور برے عمل دونوں کرنے کی مکمل طاقت دے رکھی ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسان اپنے ارادے سے اچھے یا برے عمل کرتا ہے بلکہ وہ اپنے اعمال کو خود تخلیق کرتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جا کے خنجر اٹھائے اور کسی کو جا کے قتل کر دے تو نہ صرف یہ کہ وہ خنجر اٹھا کے اس کو مار رہا ہے بلکہ اس دوسرے شخص کو موت دینے والا بھی وہی ہے۔ یعنی ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے کی مکمل طاقت دے رکھی ہے، اور اب انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بھی برے عمل کرتا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ آدمی برے عمل کرے، لیکن اس کو طاقت دی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو انسان جو ہے اپنی مرضی سے برے عمل کرتا جا رہا ہے، وہ خود ہی اپنے اعمال کو کر بھی رہا ہے، خود ہی اپنے اعمال اپنی آزاد مرضی سے انجام بھی دے رہا ہے، اور خود ہی اپنے اعمال کو تخلیق بھی کر رہا ہے۔ تو اس پر جو اشری تھے ان کا کہنا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو انسان عمل کرتا ہے ان کا تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے۔ یعنی اگر میں چاہوں تو اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں اپنا ہاتھ ہلا سکوں، اور مجھے یہ بھی طاقت ہے کہ میں اپنا ہاتھ اٹھا کے کسی دوسرے کے جبڑے کی طرف لے جاؤں، لیکن یہ ہاتھ اس کے جبڑے کو جا کر لگے گا یا مس کر جائے گا، یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی سے ہوگا۔ میں کسی کو قتل کرنا چاہوں تو میں اپنا ہاتھ تو ہلا سکتا ہوں، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ خدا کی مرضی سے ہوگا۔ تو ان کے مطابق انسان کے اعمال اچھے یا برے دونوں کا تخلیق کرنے والا خدا ہی ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا آرگیومنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ فرض کرو کہ ایک انسان ہے جو کہ دوسرے کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنا تیر کمان اٹھاتا ہے اور اٹھا کے تیر چلا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تیر چھوڑنے لگتا ہے اسی وقت اس انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ پھر اس کا تیر نکل کے جاتا ہے اور دوسرے شخص کو جا کے لگتا ہے، اور پھر دوسرا شخص بھی مر جاتا ہے، لیکن اس دوسرے شخص کے مرنے سے پہلے ہی یہ پہلا شخص جس نے تیر چلایا تھا وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ تو اب جو معتزلہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا شخص تھا جو قاتل تھا اس نے مقتول کو موت دی، تو قاتل تو پہلے ہی مر گیا ہے مقتول سے، تو قاتل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوسرے کو موت دے گا؟ تو یہ بھی ایک ایسا آرگیومنٹ تھا جس کا معتزلہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ تو معتزلہ کا کہنا یہ تھا کہ ہر چیز خدا کے حکم کی محتاج ہے، یعنی اگر آگ ہے وہ جلائے گی تو وہ جلانے سے پہلے خدا سے پوچھے گی، یعنی آگ کا کام جلانا نہیں ہے، آگ صرف ایک استعارہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ جلانے سے پہلے خدا سے پوچھے گی کہ اس کو جلانا ہے یا نہیں جلانا۔ تو بہرحال یہ وہ عقیدہ تھا اشعریوں کا جو کہ حنفیوں نے قبول کر لیا تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ۔ یعنی جو حنفی ہیں وہ ابو الحسن اشعری کو تو نہیں، لیکن ابو منصور ماتوریدی کو اپنا عقیدے میں اپنا امام مانتے ہیں، اور اپنے عقائد وہ ان سے لیتے ہیں، اور ان میں تھوڑا ہی فرق ہے بس۔ اگر یعنی میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو ان کا فرق یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اشعری کہتے تھے کہ آگ کا کام جلانا نہیں ہے، وہ ہمیشہ خدا سے پوچھتی ہے کہ وہ جلائے یا نہ جلائے۔ تو جو ماتوریدی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں، ہر چیز کی ایک پراپرٹی ہے، یعنی کوز اینڈ ایفیکٹ کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کا کام جلانا ہی ہے، اور اس کو وہ پراپرٹی اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، وہ خدا کے حکم سے ہی کرتی ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ پراپرٹی دی ہوئی ہے۔ تو آگ جہاں لگے گی وہاں وہ کام تو جلانے کا ہی کرے گی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ آگ ہے وہ، اور جو جلنے کا عمل ہے، ان دونوں کی تخلیق خدا ہی کر رہا ہے، لیکن خدا نے ہر چیز کو ایک پراپرٹی دی ہوئی ہے جو کہ ہم آج ایٹمز کی زبان میں آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ماتوریدی ہوں یا اشعری، دونوں انسان کی فری ول کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک برائی کا تعلق ہے، یعنی جو پرابلم آف ایول ہے، اس کے بارے میں ماتوریدی جو عقیدہ ہے ان کا کہنا، وہاں پہ وہ ایک چیز لے کے آتے ہیں، خدا تعالیٰ کی انفائنائٹ وزڈم، یعنی اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، جو برائی ہے وہ بھی خدا کے حکم سے ہی ہے اور بھلائی بھی خدا کے حکم سے ہے، لیکن جو برائی دنیا میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی حکمت ہے، ایسا انفائنائٹ وزڈم ہے جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس وجہ سے دنیا میں برائی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن دونوں کا تخلیق کرنے والا ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری دونوں اس کو اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور آرگیومنٹس ہیں، لیکن میں اس کو اتنا زیادہ کمپلیکس نہیں کرنا چاہ رہا، یعنی میں اس کو اتنا نہیں پھیلانا چاہ رہا جو میں خود سمیٹنے میں مجھے مشکل ہو جائے، اس لیے اس کو یہیں تک رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسی مزید ویڈیوز بنا سکوں۔